ہدہد جو ہے وہ وجہ بیان کر رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں اس وجہ سے غیر حاضر تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ہم دیکھیں گے، تو نے سچ کہا کہ تو جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں معائنہ کروں گا یا میں دیکھوں گا کہ مطلب انویسٹیگیٹ کروں گا کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، اور پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پرندے سے جو ہے اس کو تربیت کر رہے ہیں کہ تم نے کیسے جا کے یہ خط ان کے بیچ میں ڈال دینا ہے اور اس کو دور واپس آ کے دیکھنا ہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملکہ نے کہا کہ اے دربار والوں، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ملکہ نے جو اپنا دربار سجایا اور اس کو اپنی امت جو بھی درباری تھے ان سے کہنے لگی کہ میرے لیے ایک خط آیا، ٹھیک ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام کے لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، ٹھیک ہے، جس کا مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد اس کے کہ یہ مجھ سے سرکشی نہ کرو، ٹھیک ہے، اور متی منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو وارننگ کر رہے ہیں اور اس خط میں، ٹھیک ہے، کہ میرے ساتھ سرکشی نہ کرو اور میری طرف جو ہے صالحین اور اچھے لوگوں کی طرح جو ہے تم میرے پیغام کو سنو اور میری طرف میری اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ تو آسان الفاظ میں اب تفسیر تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ اب یہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے رکوع میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ سورت نازل ہو رہی ہے، اس ٹائم یہ اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ جو ہے یہ ذکر کر کے اپنے انبیاء کا اور ان قوموں کا بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں یا ساتھی ہیں ان کی تربیت ہو جائے اور آنے والی ہر انسان یا امت کی تربیت ہو جائے، جو قیامت تک ہر انسان آئے گا، ٹھیک ہے۔ چونکہ قرآن جو ہے مکمل قیامت تک کا ضابطہ حیات ہے اور اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے کسی نشانی سے ہے یا کسی واقعے سے تعلق ہے اس کا یا کسی بھی طرح کی، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے جو ذکر ہوا حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا ذکر شروع ہوا ہے، اور یاد رکھیے شروع میں جیسے میں نے کہا کہ رب تعالیٰ یہ ذکر کیوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس زمانہ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے یعنی کہ صحابی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اور بعد میں قیامت تک کے آنے والے ہر امتی کی تربیت کی جا رہی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ کی کلام میں اور ذریعہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی سے نازل ہو رہا ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ قرآن مکہ کے زمانے میں، ٹھیک ہے، جب مکہ میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے دوسرے رکوع سے۔ ان دونوں نے کہا کہ رب تعالیٰ نے ہم دونوں کو ایک فضیلت بخشی ہے، ٹھیک ہے، کل لشکر ہے، ٹھیک ہے، جس نے اپنے بہت سے بندوں میں فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے، کل شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں فضیلت دی ہے، اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت دی ہے، اس کے لیے حمد اور تعریف ہے اور شکر ہے، ٹھیک ہے، مطلب شکر ادا کر رہے ہیں اس فضیلت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنے بہت سے نیک بندوں میں فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے، نبی اپوائنٹ کیا ہے اس وجہ سے، اور وارث ہوا سلیمان علیہ السلام داؤد کا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں سکھا دی گئی ہیں جانوروں کی بولیاں، خاص طور پر پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئی ہیں، پھر یہ جو ہے پیغام اور ایک جو ان میں خصوصیت رب تعالیٰ نے عنایت کی ان کو، اور ایک معجزہ جو عنایت کیا رب نے ان کو، وہ بیان کر رہے ہیں اپنی قوم سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے رب کی طرف سے ہر شے عطا کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، بالکل روشن اور واضح، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی قوم سے سلیمان علیہ السلام جو ہے کہہ رہے ہیں مخاطب ہیں، اور جمع کیے گئے ان کے معائنے کے لیے سلیمان کے لیے جو ہے معائنے کے لیے جنوں کے لشکر اور جانوروں کے لشکر اور انسانوں کے بھی تھے، ٹھیک ہے، جن کا وہ معائنہ کر رہے تھے اور کیا انہوں نے، اور جو ان کے لیے
جمع کیے گئے لشکر، ٹھیک ہے. تو ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، گروپس بنائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ، ٹھیک ہے. جب یہ نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، جب ان کا آنا ہوا اس میدان میں جہاں بہت سی چونٹیاں تھیں، یعنی اس وادی میں، یا وادی نمل جسے کہا، یا چونٹی نمل جو چونٹی کو کہتے ہیں، میں بہت سی بلیں تھیں چونٹیوں کی، ٹھیک ہے. ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں یا بلوں یعنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا جو ہے لشکر تمہیں کچل کے رکھ دے، ٹھیک ہے، اور انہیں خبر بھی نہ ہو اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، ٹھیک ہے. مطلب انہیں احساس تک بھی نہ ہو کہ اتنی جو ہے ننھی جانیں، رب کی تخلیق کردہ اتنی ننھی جانیں اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے کچل نہ دیں وہ، ٹھیک ہے. ان کو کیا پتہ چلے گا، وہ یہ چونٹی اپنی دوستوں سے یا اپنے باقی ساتھیوں کو کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کا یہ قول حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو یہ بات ہے اس کی چونٹی کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور ان کے چہرے پر جو ہے مسکراہٹ آئی، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں رب تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب میں اپنے کسی نمائندہ یا نبی کو کوئی معجزہ دیتا ہوں، کوئی علم دیتا ہوں، تو وہ میری اس قدر چھوٹی مخلوق یعنی چونٹی کی بھی باتیں سنتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ غور کریں ذرا. اور دوسرا، رب بتا رہا ہے ہمیں یہ بھی کہ مجھے اپنی اتنی ننھی مخلوق جس کو رب نے تخلیق کیا ہے اس سے بھی کتنا پیار ہے اور اس کی بھی کتنی فکر ہے رب کو، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حال جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی ہزاروں سال پہلے گزرے نبی کا ہے، ٹھیک ہے. سوچیں، تصور کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو رب کے محبوب بھی ہیں اور تمام انبیاء کرام کے امام بھی ہیں، ٹھیک ہے. ان کا عالم کیسا ہوگا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے. اب جو رب کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو جو فضیلت عطا کی گئی تھی، وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ رہے تھے، اس پر خاص طور پر ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ترانہ جاری ہوا، ٹھیک ہے. وہ اس شکر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو رب تعالیٰ نے ان پہ یہ فضیلت دی انہیں، اور یہ جو ہے احسان کیا ان پہ، ٹھیک ہے. اور یہ کہ عمل کرو. پھر جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کہنے لگے رب سے کہ اس نے کہا کہ اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور اس احسان کا جو اللہ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، میں اچھے جن سے جو ہے رب تعالیٰ تو راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور مجھے داخل کر لے اپنے رحمت سے جو ہے اپنے نیک بندوں میں، ٹھیک ہے. یہ دعا کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور شکر ادا کر رہے ہیں اپنے رب کا، ٹھیک ہے. اب انہوں نے معائنہ کیا اپنے لشکروں کا جن سے وہ مخاطب تھے، جس میں جن، انسان اور جانوروں کے بھی لشکر شامل تھے. مطلب عام الفاظ میں حاضری یعنی اٹینڈنس شروع، ٹھیک ہے. تو کون حاضر ہے یا کون غیر حاضر ہے، ٹھیک ہے. عام الفاظ میں یہ ہے کہ وہ گروپس کی جو لشکر تھے ان کی جو حاضری کا ٹائم شروع ہو گیا، جیسے اسمبلی کا ٹائم ہوتا تھا ہماری، اور نوٹ کیا اور بولے کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اس میں ایک پرندہ نظر نہیں آیا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ یہ غیر حاضری اس پریڈ سے یا اس حاضری کے ٹائم پہ نہ ہونا موجود جو ہے، جیسا اکثر ہم اپنے اسکولوں کے ٹائم اسمبلی میں یا کلاس روم میں جو دیر سے پہنچتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ویسا ہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اس غیر حاضری کو جو کہ بہت بڑا جرم ہے، یا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اسے میں سزا دوں گا، ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو اور لشکروں سے جو جن میں انسان اور جانور شامل ہیں مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس حدود کو سزا ملے گی اس جرم کی جو وہ غیر حاضر ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ میں اسے ذبح بھی کر ڈالوں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا کہ میں ذبح بھی کر دوں گا اس سزا کے طور پہ. یہ سزا بتائی جا رہی ہے غیر حاضری کی، اور اپنی قوم کی تربیت جو ہے کر رہے ہیں وہ لشکروں کی، ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کر رہے ہیں جن میں پرندے جو چرند پرند انسان اور جن کے لشکر شامل ہیں، ٹھیک ہے. اور ذکر کر کے بتایا کسے جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، اپنے محبوب کو. اور تربیت کن کی ہو رہی ہے؟ صحابہ کی جماعت اور امتیوں کی، یعنی ہماری، میری اور آپ کی. غور سے سمجھیں اسے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کوئی صریح یعنی کوئی صحیح دلیل لے کر آئے کہ واضح اس کے پاس کوئی سبب ہو اس حدود کے پاس جس سے وہ مجھے سیٹسفائی کر سکے، یا مجھے وہ دلیل دے صحیح سے کہ وہ کیوں غیر حاضر ہوا، ٹھیک ہے.
تو یہ بہانہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صحیح سا اصل وجہ بتائے کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے. ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کرتا ہوں.